صلیبی جنگ کے ابتدائی 2 سالوں میں سلطان کو رمضان کے روزے چھوڑنے پڑے تھے، مگر آخر سال سلطان نے مئی جون کی شدید گرمی میں یہ 2 سالہ روزے قضا کیے تھے۔ طبیب انہیں منع کرتا رہا مگر سلطان نے پرواہ نہ کی۔ ہر بار ان کا جواب یہی ہوتا تھا، معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا، پھر موقع ملے گا یا نہیں۔ اس کے بعد ماہ رمضان آیا تو سلطان نے اس کے روزے بھی رکھے، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر۔ حالت جنگ میں 3 ماہ تک روزوں کے تسلسل کے باعث سلطان کے جسم میں نکاحت اور طبیعت میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا اثر آخر تک رہا۔ 15 صفر 589 ہجری کو سلطان حجاج کرام کا استقبال کرنے دمشق سے باہر نکلا۔ گھر واپس آ کر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا۔ امراء، شہزادے، خاص درباری اور علماء و فقہاء تیمارداری کے لیے صبح و شام حاضر ہوتے رہے۔ آخر طبیبوں نے باہمی مشورہ کر کے سلطان کو فسد لگانے کا فیصلہ کیا۔ بیماری کے 4تھے دن فسد لگایا گیا، مگر اس سے سلطان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ مرض کے 6تھے دن قاضی ابن شداد رحمہ اللہ، قاضی فاضل رحمہ اللہ اور دوسرے خواص حاضر خدمت تھے۔ سلطان کو سہارا دے کر تکیے کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ہلکا گرم پانی پینا چاہتے تھے تاکہ طبیعت کو سکون محسوس ہو۔ ایک خادم پانی لے کر آیا۔ سلطان نے پیالہ منہ سے لگایا اور یکدم ہٹا کر کہا، پانی کی حرارت ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر قدرے ٹھنڈا پانی منگوایا۔ دوبارہ پانی لایا گیا۔ سلطان نے اس سے پینا چاہا مگر یہ بہت ٹھنڈا محسوس ہوا۔ سلطان نے نرمی سے صرف اتنا کہا، سبحان اللہ، کیا کسی کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی کہ پانی معتدل کر کے لے آئے؟ قاضی فاضل اور ابن شداد رحمہ اللہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکلے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی۔ قاضی فاضل رحمہ اللہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر ایسا معاملہ کسی عام آدمی کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ پیالہ پانی لانے والے کے سر پر دے مارتا۔ سلطان کی حالت کا سن کر عوام و حواس کا اضطراب ناقابل بیان تھا۔ بازاروں میں ہو کا عالم تھا۔ خرید و فروخت بند ہو گئی تھی۔ تاجر منڈی سے سامان اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ زندگی کی آخری شب شیخ ابو جعفر رحمہ اللہ سلطان کے پاس بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ صبح صادق کے قریب وہ سورۃ الحشر کی آیات پڑھ رہے تھے۔ برابر نہیں ہے جنت والے اور جہنم والے، یہ جنت والے ہی اپنی منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو یقیناً تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ دب جاتا، پڑ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چھپی بات اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب شیخ تلاوت کرتے ہوئے عالم الغیب والشہادہ پر پہنچے تو سلطان کو ایک لمحے کے لیے ہوش آ گیا۔ ان کے منہ سے صرف یہ لفظ نکلا کہ سچ ہے۔ ادھر صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، ادھر سلطان کی حیات فانی کا دورانیہ پورا ہو رہا تھا۔ ان کے سرحانے تلاوت قرآن جاری تھی۔ شیخ ابو جعفر کے لبوں پر سورۃ التوبہ کی آخری آیت کا یہ ٹکڑا تھا، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت۔ کلام الہی کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک تبسم ابھرا اور انہوں نے اپنی جان جانی افرے کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو سلطان کی وفات کی خبر شہر میں پلی، ہر طرف آہ و فغاں کا عالم طاری ہو گیا۔ لوگ آہیں برتے ہوئے قلعے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ سلطان کے چھوٹے بچے بھی روتے چلاتے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ یہ حزن انگیز منظر دیکھ کر لوگوں کے دل پارا پارا ہوئے جا رہے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد تک آہ و بکا کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ قاضی ابن شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دن ایسی کیفیت تھی کہ کتنے ہی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کاش سلطان کی جگہ وہ مر جاتے،
اس دن سے پہلے میں نے کسی کے بدلے اپنی جان دینے کو ایک محاورہ ہی تصور کرتا تھا، مگر اس روز خود میری یہ کیفیت تھی کہ اگر میرے بدلے سلطان کی جان بچ سکتی تو میں بخوشی جان دے دیتا۔ ظہر کی نماز کے بعد سلطان کا جسد ایک تابوت میں رکھ کر باہر لایا گیا۔ جنازے پر نگاہ پڑتی ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ رو رو کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ امام اصفہانی کے بقول گریہ وزاری کا یہ عالم تھا کہ لگتا تھا کہ ساری دنیا ایک ہی آواز میں مل کر رو رہی ہے۔ سلطان کی تدفین کے وقت وزیر سلطنت قاضی فاضل عسقلانی رحمہ اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ مشہور زمانہ شمشیر منگوائی جس نے صلیبی افواج کے تار و پود بکیر دیے تھے۔ شمشیر سلطان کے ساتھ ہی قبر میں رکھ دی گئی۔ قاضی فاضل رحمہ اللہ نے کہا، سلطان قیامت کے دن اسی تلوار پر سہارا لے کر اٹھیں گے۔ سلطان کا سنہ وفات 27 صفر 589 ہجری یعنی 3 مارچ 1193 عیسوی کو پیش آیا۔ اسی رات ایک اللہ والے نے خواب میں خاطف غیبی کی آواز سنی تھی، آج یوسف نے قید سے رہائی پا لی۔ شیخ عماد اصفہانی کو یہ خواب بتایا گیا تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہمارا یوسف آخرت کی نعمتوں کے لحاظ سے اس دنیا میں رہ کر ایک قید ہی میں تو تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔